السلام علیکم دوستو، دنیا میں قیام امن کی دعا کے ساتھ اپنے ناول کا ایک اور حصہ پیش کر رہا ہوں۔ سلیم جو کہ کہانی کا ہیرو ہے، اس کے ساتھ موہنی کا بچپن گزرا ہے۔ موہنی ایک غریب رشتہ دار جس کا باپ مر چکا ہے، ان کے گھر میں ہی پرورش پاتی ہے، اور بس اسے یہ ہے کہ سپردگی کی کیفیت ہے کہ جو سلیم کہے گا، جیسے سلیم کی خوشی ہے اس کو ویسے ہی رہنا ہے اس گھر میں، اور اس میں کوئی احساس کمتری والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مان والی یا بہت ایسا کہ اسے حق اپنا سمجھتی ہو سلیم کو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جبکہ یہ اس کے چچا کی بیٹی ہے ادا، جن کے اختلافات ہیں اور یہ ایک دوسرے سے ملتے بھی نہیں ہیں۔ بس اس کا بھائی، چونکہ یہ اکٹھے پڑھے ہوئے ہیں ایچسن کالج میں، اور یہ بہت اچھے دوست ہیں، اور وہ ملتے ہیں۔ اس کی آواز وہیں پہ لیونگ روم میں سے دوسرے کمرے میں چھپ کے دروازے کے پار یہ سنا کرتی ہے باتیں بھی، اور ادا جو ہے اس سے موہنی شیئر کرتی ہے وہ ساری باتیں، اس کی کلوزنس یا محبت کی چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں، یا ان کے ٹرسٹ کی باتیں ہیں، یا اپنی زندگی کے معمولات کا جو ان کا تعلق میں جو بھی تعلق ہے ان کا، وہ اسے شیئر کرتی ہے، اور وہ ان باتوں کے حوالے سے اسے سن کے تو اس سے محبت کرنے لگتی ہے، اور ایک پلاٹونک طلسم ہے جو سحر ہے، جو اس کے تحت اسے سوچ کے تو اس کے ساتھ اس قدر محبت کرتی ہے کہ وہ اسے اپنا ہی لگتا ہے، اور ایک صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ شادی اس کی اس سے ہو جاتی ہے۔ تو شادی کے بعد اس کے دل میں کچھ احساس ہوتا ہے کہ موہنی جس نے اس کا اتنی کیئر کی ہے، جو اس کے اتنے قریب رہی ہے، اس سے ایک جیلسی کا، حسد کا ایلیمنٹ اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور شادی بھی اب ہو جاتی ہے تو وہ حق ظاہر زیادہ سمجھتی ہے اور ہوتا بھی ہے، لیکن یہ حسد کا عنصر ڈیپ انسائٹ اس کے ادا میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ کہہ نہیں پاتی، نہ ریئیکٹ کسی طرح کرتی ہے اپنی حیثیت کے حوالے سے۔ تو جب وہ شادی کے بعد، ادا سے شادی کے بعد دوبارہ جنگلوں کا رخ کر لیتا ہے، تو اس کے بعد کا حصہ ہے تھوڑا سا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ادا سے شادی کے بعد جب وہ گھر چھوڑ کر گیا تو اسے کوئی نہ دیکھ رہا تھا سوائے موہنی کے۔ وہ حویلی کے کونے والے کمرے میں سے بہت دیر سے ادا اور سلیم کو اس باغ میں بیٹھا دیکھ رہی تھی، جہاں سے وہ اٹھ کر حویلی کو دیکھے بغیر چلا گیا۔ موہنی کو ایسا ضرور لگا تھا کہ وہ جا رہا ہے، مگر اس کے دل میں اسے روکنے کی کوئی امنگ نہ جاگی تھی، اور نہ اس کے جانے کا افسوس ہو رہا تھا۔ پھر بھی وہ جانے والے راستے کے پاس بلا وجہ اس کے سامنے آ گئی تھی۔ اسے اپنے راستے میں پا کر سلیم کو ویسی ہی اکتاہٹ ہوئی تھی جیسی خطوں کے تینوں لفافے وصول کر کے۔ اس کا چچا زاد بھائی کوئی خطوط دیتا ہے اسے، اپنے ان کے خاندانی سیاست جو چل رہی ہے پیچھے بیک گراؤنڈ میں۔ یہ لو تمہاری امانت۔ ایک روز موہنی نے ادا کے کمرے میں داخل ہونے کے تھوڑی دیر بعد اسے چابیاں پکڑاتے ہوئے بات جاری رکھی۔ معاف کرنا، میں نے یہ امانت لوٹانے میں دیر کر دی، مگر میں چاہتی تھی کہ میں اس حویلی کی اچھی طرح صفائی اپنی نگرانی میں کرواؤں۔ میں اپنا کوئی حق نہیں جتا رہی، مگر سلیم ایک مدت تک، بلکہ یوں کہو کہ ساری زندگی اسی گھر میں رہا ہے، اور جس طرح رہا ہے وہ میں ہی جانتی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ اس حویلی کی وہ ترتیب جو اس کے جانے کے بعد اور حویلی کو تالا لگنے سے پہلے کے عرصے میں بدل گئی تھی، اسے میں اصل حالت میں لے آؤں۔
اس نے ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے ہوئے مختصر خاموشی کے دوران ادا کو دیکھا، نظریں جھکائیں اور بات جاری رکھی۔ اب جب کہ وہ تمہارا ہو چکا ہے تو ہمیں یہ امید کرنے میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، وہ کسی وقت بھی آ سکتا ہے، اور اگر اس کا اچانک جی چاہا کہ وہ اپنی اس حویلی میں جائے تو جانے پر وہاں اسے اپنا آپ اور اپنائیت نظر آنی چاہیے۔ میں جو کہہ رہی ہوں وہ تمہیں غلط یا برا تو نہیں لگ رہا؟ موہنی یہ کہہ کر خاموش ہو گئی اور ادا کے کسی رد عمل کا انتظار کرنے لگی۔ اور کچھ؟ ادا نے قدرے لا تعلقی سے چابیوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں چلتی ہوں، اس نے کہا اور جانے لگی، مگر ادا نے ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھے رہنے کے لیے کہا اور وہ بیٹھی رہی۔ کمرہ بالکل خاموش تھا۔ ادا اٹھ کر بے چینی سے کمرے میں چلنے لگی، پھر وہ کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، دور تک وادی کو دیکھا اور خیالوں میں سلیم کو آتے محسوس کیا۔ پھر اپنے وہم کا احساس ہوا تو خود ہی مسکرا دی۔ پھر اس نے اس خاموشی کو سنا جو اس کی پشت پر کان لگائے بیٹھی تھی۔ ادا کو لگا اس خاموشی نے اپنے لطیف ہاتھوں میں اس کا چہرہ بھر لیا ہے اور وہ اس سے کہہ رہی ہے، کہہ دو جو کچھ بھی تمہارے دل میں ہے، بالکل ویسے ہی کہہ دو۔ ابھی بتاتی ہوں، ادا نے مسکرا کر دیکھتے ہوئے موہنی کی منتظر نظروں سے بات کی۔ موہنی کے چہرے پر سکون کھیلنے لگا، کسی 14 سالہ لڑکی کا وہ سکون جو اپنے پہلے بوسے کے بیان کے لیے اپنی ماں سے چھپ کر اپنی سہیلی سے بات کرنے کا موقع پا کر اناب بن کر اس کے گالوں پر سج جاتا ہے۔ پہلے تم بتاؤ، تمہارے دل میں کیا ہے؟ ادا نے پوچھا تو موہنی کو لگا جیسے کسی سمندری بگلے نے اپنے مضبوط مگر محفوظ پنجوں میں سمندر سے مچھلی کو اچک لیا ہے۔ اس نے سہم کر ادا کو دیکھا۔ اس کی کرخت آنکھوں کے تھوڑا اندر جاؤ تو ان میں بہت نرمی ہے۔ موہنی نے سہم کر ادا کو دیکھا تو اسے موہنی کی کئی سال پہلے بتائی بات یاد آ گئی۔ اس نرمی کو محسوس کر کے میرا دل بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر میرے ہاتھ پاؤں بے بس محسوس ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے میرے ارد گرد سب کچھ پتھرا گیا ہے۔ میرا بدن برف سے پگھلتے پانی کی طرح خود سے جدا ہوتا نظر آتا ہے۔ میرا بدن برف سے پگھلتے پانی کی طرح خود سے جدا ہوتا نظر آتا ہے۔ میں یہ سب دیکھتی رہتی ہوں اور اسی دوران وہ میرے سامنے سے نہ جانے کیا کہتا ہوا اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ وہ اکثر ایسا ہی کرتا ہے۔ سالوں پہلے موہنی کی اس آواز میں اس نے وہ آنکھیں پہلی رات کی یاد کے طور پر اپنے چاروں طرف پھیلتی محسوس کیں، مگر اپنے سامنے بیٹھی موہنی کا چہرہ اس پر غالب آ گیا، جس کی کوئی امنگ غالب ہونے کی پوری قوت لیے ہوئے تھی۔ موہنی، یہاں آ جاؤ، میرے پاس۔ سمندری بگلے نے پنجے ڈھیلے کر دیے تھے اور وہ مچھلی اب پنجوں اور سمندر کے درمیان سمندر کی طرف بڑھتی رفتار سے سفر اور امید کے ساتھ قسمت کے ناقابل یقین مرحلے میں تھی۔ بگلے کی دوسری لپک کا ڈر اس کی پشت کو سن کیے ہوئے تھا اور آنکھیں زندگی کے سمندر پر ٹکی رہنے پر مجبور تھیں۔ وہ بے خود انداز میں چلتی اس کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہاں، کہو۔ ادا کی آنکھوں میں سنجیدگی لوٹ آئی تھی اور وہ پھر دور وادیوں میں دیکھ رہی تھی۔ یہ سب کیسے؟ موہنی کی آواز میں کنوار پن لوٹ آیا تھا۔ اس کا یہ سوال سن کر ادا اسی سنجیدگی میں کچھ دیر خاموش رہی، پھر اس نے کہنا شروع کیا، کچھ راز دل میں پکاتے رہو تو ایک وقت آتا ہے وہ چٹکنے لگتے ہیں، پھر پھول بن کر مہکنے لگتے ہیں۔ مگر وہ لمحے بھر کو چپ ہو گئی۔ اس کی سنجیدگی مغموم ہو چکی تھی۔
مگر میں ان پھولوں کے موسم کی مدت سے آگاہ نہیں ہوں۔ آپ نے تو انہیں دیکھا بھی نہیں تھا اور انہوں نے بھی آپ کو نہیں۔ جب تم نے ان کی پہلی بات مجھے بتائی تھی میں نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔ اوہ، یہ کہہ کر موہنی کھڑکی سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی۔ زبان جذبات کا تالا ہوتی ہے، اور یہ نہ سمجھو کہ وہ بند رہیں تو بند ہی رہتے ہیں۔ تو کیا؟ بند جذبات وہ جادو بن جاتے ہیں جو اپنا مطلوب خود ڈھونڈتا ہے۔ تو اس نے میری خواہشوں کے منتر بنا لیے تھے۔ موہنی نے باہر دیکھتے ہوئے بے کیفی میں سوچا۔ ادا بہت دیر تک سلیم کی باتیں کرتی رہی، جس میں اس پر اپنا حق بھی جتاتی رہی اور موہنی تسلیم کرتی رہی۔ اسی دوران ادا کو موہنی کی بتائی سلیم کے بارے میں باتوں میں سے کوئی یاد بھی آ جاتی اور اسے اکتاہٹ بھی ہونے لگتی۔ وہ اس یاد آئی بات کا خود ہی رد عمل بن کر مختلف شکلوں میں موہنی کے سامنے آتی رہی۔ موہنی اس کی اس ذاتی لڑائی اور دفاع سے پہلے تو لاتعلق رہی، مگر جب اسے اس کا احساس ہوا تو اسے الجھن ہونے لگی اور وہ جانے کو تیار ہوئی، جس کے لیے ادا پہلے ہی تیار تھی۔ ہاں، ایک بات، اور وہ کتابوں والے کمرے کی ترتیب نہ بدلیں تو ان کے لیے آسانی ہوگی۔ جاتے ہوئے رک کر موہنی نے کہا۔ اس وقت یہ جملہ ایک نمایاں رد عمل کا جواب بن سکتا تھا، مگر ادا کا دھیان موہنی کی عدم موجودگی کے عمل کی طرف تھا جو بظاہر تیزی سے اس کی نظروں کے سامنے ہو رہا تھا۔ آواز اس وقت غیر اہم تھی، مگر جب وہ جا چکی اور اگلے چند دنوں میں اس نے سلیم کی ڈائریوں کو بغور پڑھ لیا تو وہی آواز ایک روز ایک جسم بن کر اس کے سامنے تن کر کھڑی ہو گئی، جب وہ اسی بالائی کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی قریب ہی نیچے ندی کنارے دیکھ رہی تھی۔ تم جب بھی آؤ تمہیں تمہاری کتابیں وہیں ملیں گی، محفوظ اسی ترتیب میں، موہنی جاتے ہوئے سلیم سے کہہ رہی تھی۔ ادا نے غور کیا، وہاں سلیم اور موہنی تھے، بلکہ ایک رقیب آواز اور حبیب سماعت تھی۔ زندہ وجود کی طرح وہ انہیں دیکھ سکتی تھی اور ان کی بات چیت کے وہ سارے مرحلے جو سلیم اور موہنی کے وجود کے حصے کے طور پر اس سے الگ ہوئے تھے، آج وہ باتیں کسی ٹھوس چیز کی طرح اسے اپنے احساس پر برستی اور ضرب لگاتی محسوس ہو رہی تھیں، اور اس سے یقین تھا کہ وہ احساس بھی مادی جسم کی طرح زخمی ہو رہا ہوگا اور اس کا بھی خون بہہ رہا ہوگا۔ تھینک یو۔